ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج 27ویں رجب کی شب کو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے حاضر ہوں اور تمام دوست احباب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت آج کی مقدس رات کی عظمتوں اور اس ملاقات کا صدقہ پوری انسانیت پر جو مشکل وقت ہے اور وبا پھیلی ہے، اللہ رب العزت اس وبا کا خاتمہ فرمائے، انسانیت پر اپنا رحم اور کرم کا نزول فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کے حوالے سے چند ایک باتیں تبرکاً آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے قبل ایک دو بنیادی طور پہ باتیں ذہن نشین کر لیں۔ وہ یہ، اول تو یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ معراج کا ذکر کرنا یہ خود رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیں، یاد رکھ لیں، عقیدے میں شامل کر لیں کہ سفر معراج کا بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا اور اس کی خوشی منانا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے، اور پھر اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی سنت مبارکہ بھی ہے۔ معجزہ معراج کا بیان کرنا
خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے کہ معراج کی اگلی صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے سفر معراج کا بیان فرمایا ہے اور لوگوں کو خبر دی ہے اس سفر اور اس معجزے کی۔ معراج کا ذکر کرنا اور اس کی خوشی منانا یہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات کہ آج کی شب میں ہمیں دو نسبتیں نصیب ہوئی ہیں۔ ایک نسبت تو یہ کہ 27ویں رجب کی شب ہے جو ہم عام اکثر سنتے آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ معراج 27ویں رجب کو عطا کیا گیا۔ ایک تو یہ نسبت ہے، اور دوسری ساتھ نسبت آج ہمیں اس دن کے تعین کی بھی نصیب ہوئی ہے۔ امام ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ
اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، وہ گلی گلی خوشی کے ساتھ نعرے لگانے لگے، بغلیں بجانے لگے، اعلان کرنے لگے کہ لوگوں سنو، ہم آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کی گرفت نہیں کر سکے، مگر آج ایک ایسا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ جس دعوے پر ہم ان کی گرفت کر لیں گے۔ وہ گلی گلی نعرے لگا رہے تھے، اعلان کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، فرمایا کفار مکہ، منکرین معراج، معترضین معراج، گلی گلی نعرے لگانے والوں، خوشی کے ساتھ بغلیں بجانے والوں، ڈنڈورا پیٹنے والوں، خبردار، خاموش ہو کر میری بات سنو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پر زبانیں کیوں کھول لی ہیں، میرے مصطفیٰ پر گلی گلی اعتراض کیوں کرتے پھرتے ہو، میرے محبوب پر سوال کیوں اٹھاتے پھرتے ہو؟ تو باری تعالیٰ پھر کیا کریں، تیرے محبوب نے دعویٰ ہی ایسا کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نادان لوگو، میرے مصطفیٰ نے کب کہا کہ میں گیا؟ اگر مصطفیٰ نے کہا ہوتا کہ پاک ہے میری ذات جو معراج پر گئی، پھر تم اعتراض مصطفیٰ پر کرتے تو حق تھا، مگر مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں میں گیا، یہ تو میں کہتا ہوں سبحان الذی اسرا، پاک ہے خدا کی ذات جو مصطفیٰ کو لے گئی۔ دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں، دعویٰ خدا کا ہے۔ فرمایا جس نے اعتراض کرنا ہو میرے محبوب کی طرف نہ جائے، اعتراض کرنا ہے تو خدا کی طرف جائے۔ خدا سے پوچھو وہ لے جا سکتا ہے یا نہیں، وہ کس طرح لے گیا، کس طرح لے آیا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے گرد جتنے اعتراض کے راستے تھے وہ سارے بند کرنے کے لیے لفظ سبحان سے معجزہ معراج کا آغاز فرمایا، تاکہ ہر کسی کا اعتراض اور سوال وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، کہ لوگ مت سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے تھوڑے سے حصے میں جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو بحث ہی نہیں کہ وہ جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوچو کہ خدا لے جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ میرے محبوب نے نہیں کہا کہ میں گیا، یہ تو میں اعلان کرتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں میں لے گیا۔ اب یہ سوچو کہ خدا لے جا سکتا ہے یا نہیں، میری قدرت میں ہے یا نہیں، میرے بس میں ہے یا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے خدا کی ذات جو لے گئی۔ سبحان الذی، پاک ہے خدا کی ذات، کس چیز سے پاک، کس شے سے پاک؟ تو فرمایا ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات، ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ تو اللہ پاک نے یہ جواب دیا ہے کہ تم اس تصور اور اس سوچ میں پڑے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا سکتے ہیں یا نہیں، کہ کوئی انسانی ذہن ماننے کو تیار نہیں۔ اتنے سے وقت میں مسجد حرام سے اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، پھر فکان قاب قوسین او ادنیٰ تک، لا مکان تک جانا، پھر مشاہدات کرنا، سیر کرنا، واپس آنا، انسانی ذہن ماننے کو تیار نہیں، یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی چیز ناممکن تب ہوتی ہے جب وہ چیز انسان کی بس سے باہر ہو، انسان کی طاقت سے باہر ہو، وہ کام اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور جو کام انسان کی طاقت سے باہر ہو وہ انسان کی طاقت میں کمزوری ہے، اس کی قوت میں کمی ہے، نقص ہے، عیب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی، جو کام تم نہ کر سکو اگر وہی کام میں بھی نہ کر سکوں تو میری قدرت میں کمزوری ہوئی،
میری ذات میں عیب ہوا، میری ذات میں نقص ہوا، اور فرمایا سبحان الذی، میری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میری ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، میری ذات ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے خدا کی ذات جو لے گئی۔ اب لے گئی اس پہ آ جائیں، سبحان الذی پہ ایک دو وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آگے چلتے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات
پاک ہے وہ ذات۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر معراج کے لیے اللہ رب العزت نے رات کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملاقات جب ہوتی ہے تو وہ تنہائی میں رات کو ہوتی ہے۔ ملاقات کے لیے موزوں وقت رات کا ہے۔ آپ سیدنا داؤد علیہ السلام سے پوچھیں، صحابہ اکرام سے پوچھیں، اولیاء سے پوچھیں، عاشقوں سے پوچھیں، وہ سارا دن گزار دیتے ہیں رات کے انتظار میں۔ وہ سارا دن تڑپتے رہتے ہیں، مچلتے رہتے ہیں، ایک ایک لمحہ ان پہ گرا گزرتا ہے کہ دن جلدی سے گزر جائے، رات آ جائے۔ وہ رات کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ پوچھئے عاشقوں سے، پوچھئے اولیاء سے، پوچھئے صحابہ اکرام سے کہ وہ سارا دن تڑپتے ہوئے گزار دیتے ہیں رات کے انتظار میں۔ کیوں؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب دن گزر جاتا ہے، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، جب رات عروج پہ پہنچتی ہے، ساری دنیا والے لوگ اپنے کام دھندے کر کے سو جاتے ہیں، بستر پہ آ جاتے ہیں، وہ نیند میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ہم نے سنا ہے وہ آسمان دنیا پہ آ کے آواز دیتا ہے، ارے سونے والوں، میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میرے جلووں کی طلب کرنے والوں، میں آسمان دنیا پہ آ گیا ہوں، ہے کوئی تم میں جو میرے ساتھ ملاقات کرنے کا مشتاق ہو، جو میرا جلوہ رکھنے کی طلب کرتا ہو، جو مجھے تکنے کا مشتاق ہو، میرے دید کی طلب کرتا ہو؟ آؤ آسمان دنیا پہ میں بھی آ گیا ہوں، تم بھی آ جاؤ، ملاقات کرتے ہیں۔ تو ملاقات وہ رات کو کرتا ہے، خلوت میں کرتا ہے، جب سارے سو جاتے ہیں، رات چھا جاتی ہے، تب وہ اپنے محبوبوں کو بلا کے اپنے جلوے عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا ملاقات کا جو وقت ہے، موزوں وقت، وہ رات کا ہے۔ اسی لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس عظیم نعمت سے اور سفر سے سرفراز فرمایا تو اس کے لیے بھی رات کا انتخاب کیا، اور اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کو۔ تو ملاقات سے نوازا تو رات کو نوازا، جیسے اس کی شان ہے، اس کی عادت ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ اپنے جلوے رات کو کراتا ہے۔ پھر فرمایا آگے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پاک کا پہلا حصہ اور پہلا گوشہ ہے، جس کو اس مقام پہ بیان کیا۔ بقیہ دو حصوں کو سورہ نجم میں بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات ذہن نشین کر لیں اور یاد رکھ لیں، معجزہ معراج کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں بیان کیا ہے، اور اس کے 3 گوشے رکھے ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ کے گوشے بھی 3 ہیں۔ پہلا گوشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا گوشہ ہے، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا گوشہ ہے، اور تیسرا گوشہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کا گوشہ ہے۔ تو اللہ پاک نے چاہا کہ اس رات جب میرے محبوب کو عظیم نعمت سے نوازا جائے تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے ہر گوشے کو معراج ہو جائے، مصطفیٰ کے ہر گوشے کو عروج نصیب ہو جائے، عظمت نصیب ہو جائے، ایسی عظمت کہ جو کائنات میں نہ کوئی انسان پا سکا،
نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی رسول، کوئی نہ پا سکے۔ ہر گوشے کو اس معراج سے نوازا جائے۔ اور وہ اس طرح کہ مسجد حرام سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے، مسجد اقصی میں پہنچے، تو وہاں پہ کل انبیاء کو اللہ رب العزت نے جمع کر لیا۔ اعلان ہر نبی کو اطلاع دے دی گئی تھی، اعلان ہو چکا تھا، خبر دے دی گئی تھی کہ آج رات میرا محبوب میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے، مسجد اقصی میں قیام ہوگا، وہاں پہ پہلی معراج ہوگی میرے محبوب کی بشریت کی، تم سب مسجد اقصی میں جمع ہو جاؤ۔
رہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے رہے. آگے بڑھتے بڑھتے وہ مقام آیا کہ وہ بکہ نور بھی رک گیا. نور کا حالہ اس کی بھی آخری منزل آ گئی، آخری درجہ آ گیا. وہ رکا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں آگے بڑھنے لگا تو میرے کانوں میں آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی. ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جائیں، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے. اے محبوب رک جائیں اس مقام پر. وہاں پر سب مقام بھی ختم ہو چکے تھے، نہ کوئی مکان تھا نہ کوئی مکی تھا، نہ کوئی چنا تھا نہ کوئی چنی تھا. سب کچھ نیچے رہ گیا. بشریت نیچے رہ گئی، نورانیت نیچے رہ گئی، خاص عالم انوار نیچے رہ گئے. اس مقام پر فقط تاجدار کائنات تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور کا تخت بھی نیچے رہ گیا، بکہ نور بھی نیچے رہ گیا. تاجدار کائنات کا مقام تھا. فرمایا آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربک یصلی، اے میرے محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے. اب اس کے دو معنی ہیں یہاں پہ، دونوں کی تطبیق ہو سکتی ہے، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ ثابت شدہ ہیں. پہلا معنی یصلی کا، یصلی کے کئی معنی ہیں، 56 معنی ہیں صلات کے. ان میں سے ایک معنی یصلی کا یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک معنی تو معروف درود و سلام کا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب رک جائیں، آپ کا رب آپ پر صلات درود و سلام بھیج رہا ہے، رحمت بھیج رہا ہے. تو ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر آپ رک جائیں. ان ربک یصلی، یصلی کا ایک معنی ہے قریب ہونا، آگے بڑھنا، قریب آنا. یہ یصلی کا ایک معنی یہ بھی ہے قریب ہونا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اس معنی کو لیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا میرے محبوب اس مقام پہ اب تو ٹھہر جا اور اس مقام پہ رک جا، اس لیے کہ مکہ سے چل کر مسجد اقصیٰ تک تو آیا ہے، مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تو آیا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان تک مصطفیٰ تو آیا ہے. اب اس مقام پہ محبوب تو رک جا، آگے میں بڑھ کے آتا ہوں، آگے میری رحمت تیرا استقبال کرتی ہے، میری رحمت تیرے قریب ہوتی ہے. ان ربک یصلی، آگے میرے محبوب میں قریب ہوتا ہوں. تو ان دونوں میں سے جس معنی کو بھی لیا جائے، اگر معنی درود و سلام کو لیا جائے تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بلند کر رہا ہے، اور اگر خدا کے قریب ہونے کو، اس کی رحمت کے آگے بڑھ کے گلے لگانے اور استقبال کرنے کے معنی کو لیا جائے تو یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بلند کر رہا ہے. تو جس کو جو معنی زیادہ پسند آئے وہ اسی معنی کو لے لے. دونوں معنی یار کی عظمت کو بلند کرتے ہیں، محبوب کی شان کو دونوں معنی بلند کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس معنی کی تصدیق خود قرآن مجید بھی کرتا ہے، ان ربک یصلی، کہ آگے خدا بڑھ رہا تھا، اس کی رحمت آگے بڑھ رہی تھی. اس کی تصدیق قرآن مجید بھی کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نجم میں ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر وہ اور قریب ہوا. تو بعضوں نے اس پہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہوئے اللہ کے،
بعضوں نے کہا نہیں، اس سے مراد جبرائیل ہیں کہ جبرائیل حضور کے قریب ہوئے۔ اب جبرائیل تو پیچھے رہ گئے، نہ کسی کی بات سنو نہ کسی ملا کی بات سنو۔ آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ فرمائیے قریب کون ہوا؟ یہ جو فرمایا ثم دنا فتدلی، قریب کون ہوا آپ ارشاد فرما دیں۔ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلی، فرمایا رب
وفا نہیں فعل خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یاد رکھ لیں محبوب کو اتنا قرب عطا کیا، محبوب کو اتنی قربت عطا کی کہ سارے فاصلے سارے فرق مٹا کر محبوب کے ظاہر پہ اپنے ظاہر کا رنگ چڑھا دیا، محبوب کے باطن پہ اپنے باطن کا رنگ چڑھا دیا، اور کل فرق کل فاصلے مٹا کر سوائے ایک فاصلے کے خالق و مخلوق کے، خدا و مصطفیٰ کے، صرف اس ایک فاصلے اور فرق کے سوا کل فرق اور فاصلے مٹا کے مصطفیٰ کو اپنا قرب عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ اندازہ کریں تو لوگ آج سوچ میں پڑے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو ہم حد سے آگے جا کے بیان کرتے ہیں، حد سے آگے گزر جاتے ہیں ادب میں، احترام میں، تعظیم میں، تکریم میں، ادب میں۔ تو آپ اندازہ کریں جب اللہ رب العزت نے تمام فرق اور فاصلے مٹا کر اپنا قرب عطا کر دیا سوائے ایک فاصلے کے، تو حد کون سی پیچھے رہ جاتی ہے؟ درجہ بندی کون سی پیچھے رہ جاتی ہے کہ مصطفیٰ کے مقام کی حد کیا ہے؟ ساری حدیں تو پیچھے چھوڑ دی، سارے درجے تو پیچھے چھوڑ دیے، کہیں پہ بشریت کا درجہ رہ گیا، کہیں پہ نورانیت کا درجہ رہ گیا، کہیں پہ او ادنا کہہ کے سارے فاصلے مٹا کے ساری حدیں توڑ کے وہ آگے ملاقات کر رہا ہے۔ تو اس نے تو مصطفیٰ کی ذات میں حد کو رکھا ہی نہیں کہ حد سے بڑھ کے میرے مصطفیٰ کا ادب کرو، حد سے بڑھ کے ان کی تعظیم کرو، حد سے بڑھ کے ان کے مقام کو مانو۔ تو معراج کی شب اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم شان اور عظیم معجزے سے نوازا۔ پھر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کلام ہوا محبوب کے درمیان، محبوبوں کے درمیان ملاقات ہوئی، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اس ملاقات میں، اس قرب میں اللہ پاک نے فرمایا ہم نے سارے پردے اٹھا دیے، سارے حجاب اٹھا دیے، اور حجاب اٹھا کے اپنا جلوہ بے نقاب کر کے مصطفیٰ کے سامنے رکھ دیا، اور فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، میرا مصطفیٰ مجھے دیکھ رہا تھا، میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، میں بولتا تھا تو مصطفیٰ سنتا تھا، مصطفیٰ بولتا تھا تو میں سنتا تھا، اس لیے کہ ذاتیں ہی فقط دو تھی وہاں پہ، اور تو کوئی تھا ہی نہیں، یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، اور کسی شے کا وجود نہ تھا۔ فرمایا خدا دکھائی دیتا تھا تو مصطفیٰ دیکھتا تھا، مصطفیٰ دکھائی دیتا تھا تو خدا دیکھتا تھا، یہ بولتا تھا تو وہ سنتا تھا، وہ بولتا تھا تو یہ سنتا تھا۔ اس شان کے ساتھ وہ ملاقات ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ظاہر کا رنگ حضور کے ظاہر کو عطا کیا، اپنے باطن کا رنگ حضور کے باطن کو عطا کیا، اور اپنے رنگ میں مصطفیٰ کو اتنا رنگ دیا، اپنی توجہ کے ساتھ مصطفیٰ کو اتنا رنگ دیا، اپنے رنگ میں اتنا فیض عطا کیا کہ فرمایا محبوب اب جب تو واپس جائے گا اس دنیا میں جا کر مجھے تکنے کی آرزو کرنے والے بھی بڑے ہیں، میرا جلوہ کرنے کی خواہش رکھنے والے بھی بڑے ہیں، میرے محبوب جب تو دنیا میں جائے تو جا کے اعلان کر دینا من رعانی فقد رعا الحق، خدا کا جلوہ تکنے کی طلب رکھنے والوں آؤ، جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، اس نے خدا کا جلوہ کر لیا۔ تو اللہ پاک نے اپنے فیض کے ساتھ اپنے رنگ میں تاجدار کائنات کو اس طرح رنگ دیا کہ جس نے انہیں تک لیا اس نے خدا کا جلوہ کر لیا۔ تو اس مقام خاص پر اللہ پاک نے محبوب کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی، ملاقات ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، دیدار ہوتے رہے، معلوم نہیں کئی صدیاں گزر گئیں، مگر زمین پر تو وہی لمحات تھے، وہی وقت تھا جس وقت میں گئے تھے، مگر ملاقات میں خدا جانے یا اس کا محبوب جانے کتنا عرصہ ملاقات ہوتی رہی، کتنا وقت لگایا ملاقات میں، اور کیا کیا باتیں ہوئیں۔
تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آنے لگے، گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں، واپس تشریف لانے لگے تو اللہ رب